الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار یا ایھا الذین آمنوا اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی اور وہ آیت کریمہ جس کے اندر بے شمار مسائل کا بیان موجود ہے اس کو ہم سماعت کر رہے تھے اور ایک بڑا عام عنوان رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر گزشتہ نشست کے اندر ہم نے یہ کلام سماعت کیا تھا کہ مذہب کے اندر یہ اصول کسی جگہ پر موجود نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کا ایگزیکٹ قرآن کے اندر ہونا ضروری ہے، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کا ایگزیکٹ حدیث کے اندر ہونا ضروری ہے۔ یہ مذہب کے اندر کوئی اصول نہیں ہے، اور اگر یہ اصول بنائیں گے تو بے شمار فتنوں کا دروازہ کھلے گا۔ اگر بندہ یہی اصول اپنی زندگی پر اپلائی کرنا چاہے کہ میں وہ کروں گا جو قرآن میں آیا ہے اور میں وہ کروں گا جو حدیث میں آیا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، تو اس کی زندگی کے بے شمار کام ایسے نکلیں گے جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں، لیکن وہ ان کاموں کو کرنے پر مجبور بھی ہے۔ تو مذہب نے کسی جگہ پر یہ اصول نہیں بیان کیا، یہ بندوں کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے۔ جو کوئی بھی کام منع کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں کرتے کہ چونکہ قرآن میں نہیں ہے، ہم اس لیے نہیں کرتے چونکہ حدیث میں نہیں ہے۔ تو میں نے اصول آپ کو گزشتہ نشست کے اندر بتا دیا کہ تمام کام اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ انہیں ناجائز کہتا ہے تو اسے دلیل دینی پڑے گی۔ ناجائز کام کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، لیکن کوئی کام اگر جائز ہے تو اس کا جائز ہونا ہی اس کے جائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ جائز ہونے کے لیے نہ قرآن کی آیت کی ضرورت ہے، جائز ہونے کے لیے نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے۔ جو کام جائز ہے وہ تو اپنے اصل کے اعتبار سے جائز ہے، اگر وہ ناجائز ہے تو پھر قرآن سے دلیل پیش کرنی پڑے گی یہ ناجائز ہے۔ اگر ہم حرام کہیں گے تو قرآن سے دلیل دیں گے کہ اس آیت کے ذریعے یہ کام حرام ہے، اس آیت کے ذریعے اس سے منع کیا گیا، نہیں تو ہم رسول اللہ کی مبارک حدیث سے دلیل دیں گے کہ
کہ یہ کام ناجائز ہے، نہیں کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آج اصولی طور پر میں آپ کو سب سے پہلے حدیث کی 3 قسمیں بتانا چاہتا ہوں۔ ان 3 قسموں کو بتانے کا ایک مقصد ہے، تمام مسالک کے اندر حدیث کی یہی 3 قسمیں مانی جاتی ہیں۔ حدیث کی پہلی قسم ہے حدیث قولی، اور حدیث کی دوسری قسم ہے حدیث فعلی، اور حدیث کی تیسری قسم ہے حدیث تقریری۔ ان تینوں کی علیحدہ تعریفیں ہیں۔ تمام محدثین نے ان تعریفوں کو علیحدہ بیان کیا، سب کا لب لباب ایک ہی تھا، سب نے ایک ہی طرح کی تعریفیں بیان فرمائی۔ حدیث قولی جیسے کہ اس لفظ ظاہر ہے، وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کوئی جملہ کہا ہو، اسے قولی کہتے ہیں، قول کیا ہو۔ جیسا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، تو یہ حدیث قولی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کیا ہے۔ حدیث کی ایک دوسری قسم ہے حدیث فعلی، وہ کام جس میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی قول تو نہ کیا ہو لیکن کر کے کوئی چیز دکھائی ہو، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث فعلی۔ قول تو موجود نہیں ہے لیکن فعل حضور کا اس حدیث کے اندر موجود ہے، اس کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ حدیث کی ایک تیسری قسم ہے حدیث تقریری، یہ میرا عنوان تھا، حدیث تقریری۔ حدیث تقریری کیا ہوتی ہے؟ جن لوگوں کا یہ رٹا ہے ہم وہ کام کریں گے جو حدیث میں آئے گا، جو رسول اللہ نے کہا ہے ہم کریں گے، جو حضور نے کیا ہے ہم وہ کریں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو حدیث تقریری کا کیا معنی ہے؟ حدیث تقریری کا معنی یہ ہے، وہ کام جو رسول اللہ نے نہ کہا نہ کیا، نہ کہا نہ کیا لیکن رسول اللہ کے سامنے وہ کام کیا گیا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ کر کے دکھایا اس کام کو اور نہ کہہ کر اس کام کرنے پر پابند کیا، وہ کام حضور کے سامنے کیا گیا تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر خاموشی اختیار کی، تو یہ حدیث تقریری بن جاتی ہے۔ یہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ دیکھیے جو حدیث کی تیسری قسم ہے حدیث تقریری، اس کی تعریف ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہے اور نہ کیا ہے، لہذا یہ اصول ہی غلط ہے۔ ہم وہ کام کریں گے جو رسول اللہ نے کہا ہے، ہم وہ کام کریں گے جو رسول اللہ نے کیا ہے، جو کام حضور نے کہا نہیں، جو کام حضور نے کیا نہیں، ہم وہ نہیں کریں گے۔ یہ دلیل لوگ میلاد کے انکار پر دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ نے نہیں کہا، رسول اللہ نے نہیں کیا، تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ تو اب حدیث تقریری یہ ہے، وہ کام جو نہ رسول اللہ نے کہا نہ رسول اللہ نے کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے وہ کام کیا گیا اور محبوب کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، یہی حدیث تقریری بن جاتی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے نعت خوان ہیں، یعنی دور حاضر کا نعت خوان تو تصور میں رسول اللہ کو رکھ کے نعت پڑھتا ہے، یہ اتنے اونچے نعت خوان تھے کہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر یہ نعت پڑھا کرتے تھے۔ اور ان کی نعت کا ایک فیض یہ بھی ہوتا تھا کہ ادھر یہ نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیتے کہ اے اللہ، حسان پڑھنے لگا ہے، تو مدد کے لیے اس کی پشت پر جبریل امین کو بھجوا دے۔ تو ان کے لفظوں کے اندر جبرائیل امین کی مدد ہوتی تھی۔ لیکن آئیے دیکھیے حضرت حسان بن ثابت نے ایک نعت پڑھی، نہ رسول اللہ نے کہا تھا نہ رسول اللہ نے کیا تھا، حضور نے نہیں کہا تھا یہ کلام پڑھو، حضور نے تو کہا نعت پڑھو۔ اب نعت جو پڑھی ہے وہ لفظ حضرت حسان بن ثابت نے خود پڑھے ہیں، ذرا وہ لفظ دیکھیے گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیسا سونا میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا سونا اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور محبوب قصور آنکھ کا نہیں ہے، آپ جیسا سونا پتر کسی ماں نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اور تیسرا جملہ آپ بیان فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ، محبوب آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور چوتھا جملہ، یہی جملہ میرا عنوان تھا، حضرت حسان بن ثابت کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، سونیا آپ تو ویسے بنے ہو جیسے آپ کی مرضی تھی۔ اب نہ رسول اللہ نے کہا کہ ایسا بولو میرے متعلق، نہ رسول اللہ نے کر کے بتایا۔ حسان بن ثابت رسول اللہ کے سامنے ایک کلام بولتے ہیں کہ سونیا آپ تو ویسے بنے ہو جیسے مرضی تھی۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رب ہے جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کسی کی شکل صورت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اگر اعتراض کریں گے تو وہ اعتراض اس پر نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ پر اعتراض ہے، کیونکہ صورت کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ وہ رب ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر صورتیں پیدا کرتا ہے۔ اب حضرت حسان یہ سب کچھ جانتے تھے، رسول اللہ کو سارا پتا تھا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا، حضور خاموش رہے، حضور کی خاموشی ہی اس حدیث کو حدیث تقریری بنا رہے، یعنی قول نہیں تھا، فعل نہیں تھا، حضور کے سامنے کلام پڑھا گیا تو سرکار خاموش رہے، تو یہی چیز یہ حدیث تقریری بن گئی۔ اور میں محبت اور پیار کو جلا دینے کے لیے جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ منع کیجئے، حسان بن ثابت ایسا جملہ بول رہے ہیں، قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو اس کے برعکس ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ صورتیں ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، اور حسان کہتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، محبوبہ آپ تو ویسے بنے ہو جیسے آپ کی مرضی تھی۔ محبوب اسے منع کریں، وہ کہہ رہا ہے جو قرآن میں نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے جو آپ کی کسی حدیث میں نہیں آیا، تو گیا رسول اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے میں منع کیوں کروں، یہ عبادت نہیں کر رہا، یہ تو محبت کر رہا ہے۔ عبادت کے لیے منع ہے، اس کے اندر اونچ نیچ ہے تو منع کیا جائے گا۔ جہاں تک جائز محبت ہے اس کے اندر منع کی ضرورت۔ لوگ مغالطہ اس لیے کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے علم سیکھا نہیں ہوتا، پڑھا نہیں ہوتا، پہلے لفظ پر ہی گھبرا جاتے ہیں۔ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں، پوری توجہ سے سنیے۔ ان میں سے ایک قسم ایسی ہے جس کے لیے قرآن ہونا ضروری ہے، ان میں سے ایک قسم ایسی ہے جس کے لیے حدیث ہونا ضروری ہے، اس میں سے ایک قسم ایسی ہے جس کے لیے فعل مصطفیٰ ضروری ہے، اور ان میں سے 2 قسمیں ایسی ہیں نہ اس کے لیے قرآن چاہیے، نہ اس کے لیے حدیث چاہیے، نہ اس کے لیے فعل مصطفیٰ چاہیے۔ تمام مسالک کے علماء کاموں کی جائز ہونے کے اعتبار سے 5 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم جو سب سے اونچی ہے، بلند ہے، فرض۔ دوسری قسم جو درجے میں اس سے نیچے ہے، واجب۔ تیسری قسم جو درجے میں اس سے بھی نیچی ہے، سنت۔ چوتھی قسم جو درجے میں سنت سے بھی نیچے ہے، مستحب۔ اور 5ویں قسم جو درجے میں مستحب سے بھی نیچے ہے، مباح۔ جائز کاموں کی 5 قسمیں ہیں۔ فرض یہ بھی جائز کاموں میں سے ایک کام ہے، واجب یہ بھی جائز کاموں میں سے ایک کام ہے، سنت یہ بھی جائز کاموں میں سے ایک کام ہے، مستحب یہ بھی جائز کاموں میں سے ایک کام ہے، مباح یہ بھی جائز کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی فعل کوئی کام کر رہا ہے، اس پر فتویٰ لگانے سے پہلے اس سے یہ تو پوچھ لیں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہو کیا سمجھ کر کر رہے ہو۔ اگر وہ کہے میں فرض سمجھ کر کر رہا ہوں تو پھر اس سے پوچھو دلیل۔ اگر وہ کہے میں واجب سمجھ کے کر رہا ہوں پھر اس سے پوچھو دلیل۔ اگر وہ کہے میں سنت سمجھ کے کر رہا ہوں پھر اس سے پوچھو دلیل۔ لیکن اگر وہ کہے کہ میں اس کام کو مستحب سمجھ کے کر رہا ہوں
اور مباح سمجھ کے کر رہا ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مستحب اور مباح کے لیے کسی دلیل کی ضرورت وہ مستحب ہونا وہ خود بخود ایک دلیل ہے. فرض کام، کوئی بھی فرض کام جتنے فرائض ہیں ان کے لیے قرآن کی دلیل ہونا ضروری ہے. کام فرض ہوتا ہی تب ہے جب اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کے اندر بطور حکم آ جائے. واجب کام وہ تب واجب بنتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول بھی ہو اور فعل بھی ہو. حضور نے حکم بھی دیا ہو اور حضور نے کر کے بھی دکھایا ہو. مثال کے طور پر وتر، میں نے آسان مثال دی، وتر واجب ہے، حضور نے پڑھے بھی ہیں اور پڑھنے کا حکم بھی دیا. اور تیسرا جائز کام ہے سنت، جس کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے، یا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں یا کر کے دکھاتے ہیں. اب آگے اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں. اگر وہ کام دائمی کرتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کام دائمی نہیں کرتے، کبھی کرتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ سنت غیر مؤکدہ ہو جاتی ہے. ظہر کی پہلی 4 سنتیں دائماً رسول اللہ نے پڑھی، ایک آدھ مرتبہ چھوڑی. کیوں؟ تاکہ یہ واجب نہ ہو جائے. جو بالکل دائمی ہوتی ہے، ساتھ حکم بھی ہوتا ہے، وہ واجب ہو جاتی ہے. ایک آدھ مرتبہ چھوڑی لیکن دائماً پڑھی تو یہ ظہر کی سنتیں ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہیں، یہ پڑھنی لازم ہے. عصر کی پہلی 4 سنتیں رسول اللہ نے پڑھی اور کبھی چھوڑی بھی تو یہ ہمارے لیے سنت غیر مؤکدہ ہیں. پڑھنے والے کو ثواب ہے، نہ پڑھنے والے کو کوئی گناہ. یہ ایک آسان سی مثال. جائز کاموں کے اعتبار سے جو چوتھی قسم ہے اس قسم کو کہتے ہیں مستحب. میں اس پر ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. مستحب کیسے بنتا ہے، اور پھر میں آپ کو کاموں کے نام بتاؤں گا کہ یہ کام ہم کرتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے. اگر ہم فرض کہیں تو ہم دلیل دینے کے پابند ہیں، اگر ہم واجب کہیں تو ہم دلیل دینے کے پابند ہیں، اگر ہم سنت کہیں تو ہم دلیل دینے کے پابند ہیں. جب ہم انہیں فرض کہہ نہیں رہے، جب انہیں واجب سمجھ نہیں رہے، جب ہم انہیں سنت بیان کر نہیں رہے تو پھر دلیل بنتی نہیں ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مستحب کی تعریف بیان فرمائی. مستحب کیا ہوتا ہے سنیے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما رعى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسنا. جو کام ایمان والوں کے نزدیک اچھا ہوتا ہے وہ رب کے دربار میں بھی اچھا ہوتا ہے. سارے مسلمان ایک کام کرتے ہیں اور اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، اس کام کے اللہ کے دربار کے اندر اس کا مقام یہ ہے وہ اللہ کے دربار میں بھی اچھا ہو جاتا ہے. چونکہ فرض سمجھ کے نہیں کر رہے، واجب سمجھ کے نہیں کر رہے، سنت سمجھ کے نہیں کر رہے، مسلمان سارے مل کر ایک کام کرتے ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں، وہ رب کے دربار میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا ہو جاتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کوئی اچھا کام اسلام میں شروع کیا، ہر کام پر بدعت کی رٹ لگانے والوں یہ حدیث لوگوں کو کیوں نہیں سناتے؟ جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام شروع کیا، مانا کیا پہلے نہیں تھا، پہلے ہوتا تو وہ سنت بنتی، پہلے ہوتا تو وہ واجب ہوتا، پہلے ہوتا تو فرائض میں سے ہوتا. نہیں تھا، ایک بندے نے شروع کیا، کام اچھا تھا، ساتھ شرط یہ ہے کام اچھا تھا. میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک جتنے لوگ بھی وہ کام کریں گے جس نے سٹارٹ کیا تھا، سب کا اجر اللہ اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا. یہ مسلم کی حدیث. نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی زبان مبارک سے اچھے کام کرنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا اور اچھے کام کرنے کی جزا بیان فرمائی. اب سنیے، یہ جتنے معمولات اہل سنت ہیں جس پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں بڑے چلاک ہوتے ہیں، وہ لفظ ایسے ایسے بولتے ہیں بندے پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے لفظوں کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی. وہ خیانت کر
رہے ہوتے ہیں, ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں, علم پڑھ کر بھی فتنہ برپا کر رہے ہوتے ہیں. میں مثال کے طور پر 11ویں شریف کا نام میں نے گزشتہ نشست کے اندر لیا, تو ایک ہمارے ماحول کے اندر 11ویں شریف کو رنگ دیا گیا ہے. کون سا؟ یہ پوری ایک فرم ہے, یہ آج کی بات نہیں. جب سے یہ کام شروع ہو رہا ہے تب سے اعتراض ہو رہا ہے. بھئی کام ہم کرتے ہیں, ہم سے پوچھو کیا اس کام میں اس طرح کی کوئی بات ہے؟ اچھا وہ اعتراض کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر ایک عنوان ہے, قرآن پاک ان آیات کو بیان کرتا ہے جو بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی. بتوں کے ماننے والے بتوں کے سامنے جا کے سر رکھتے, قرآن مذمت بیان کرتا ہے. بتوں کے سامنے جا کر چڑھاوے چڑھاتے, قرآن مذمت بیان کرتا ہے. بتوں کے سامنے جا کر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے, قرآن مذمت بیان کرتا ہے. اور یہ آیات ایک نہیں, دو نہیں, درجنوں آیات اس عنوان کی. کعبہ شریف کے اندر جو 360 بت نصب تھے, وہاں آ کر کافر یہ کام کیا کرتے تھے, باقاعدہ موجود ہے, قرآن کا یہ عنوان ہے. لیکن ظلم کیا ہے؟ یہ آیات تو بتوں کے متعلق تھی, یہ آیات تو ان کے متعلق تھی جن کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ظلم یہ ہے کہ ان آیات کو اٹھا کر نبیوں پر لگایا گیا, ان آیات کو اٹھا کر ولیوں پر لگایا گیا, ان آیات کو اٹھا کر نیک لوگوں پر لگایا گیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ قرآن سن کر پریشانی نہیں کرنی. ایک بندہ قرآن پڑھ کر کوئی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے, اس کا شان نزول پوچھو, آپ کا حق بنتا ہے. نہیں تو خود پڑھو, آپ کا حق بنتا ہے. شان نزول پڑھو گے بات واضح ہو جائے گی. اب ایک بندہ بتوں والی آیات کو اٹھا کر کسی نبی پر لگا رہا ہے, دیکھو اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے, اپنے جسم پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ نہیں اڑا سکتے. یہ بات بیان ہوئی ہے لیکن بندوں کے متعلق نہیں ہوئی, یہ بیان ہوئی ہے بتوں کے متعلق. وہ جو ہاتھوں سے تراشے گئے ہیں, جو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں, اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی ہے. اچھا 11ویں شریف کو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, کیسے؟ دیکھو جی وہ بتوں کے چڑھاوے چڑھاتے تھے, تم جو 11ویں دیتے ہو تم کہتے ہو غوث اعظم کے نام کا بکرا ہے, تو پھر آپ اسے ذبح کرتے ہو. یہ غوث اعظم کے نام کی دیگ ہے, پھر تم وہ دیتے ہو. تو دیکھو وہ بتوں کے نام دیتے تھے, تم ان جو دنیا سے چلے گئے ان کے نام دیتے ہو. اب یہ مغالطہ ہے, مسلمان سنتا ہے پریشان ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ہم سے پوچھو 11ویں چیز کیا ہے؟ اور کسی چیز پر غیر اللہ کا نام آنا, کیا وہ چیز حرام ہو جاتی ہے؟ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے, غیر اللہ کا نام کب نہیں آنا چاہیے؟ جب جانور ذبح ہو رہا ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ جانور ذبح کرتے تھے, لات کا نام لیتے تھے, منات کا نام لیتے تھے, عزا کا نام لیتے تھے. ہم جانور, اچھا یہ نام بھاری کسی کو پڑے گا, میں ذرا تھوڑا سا ایسا نام لیتا ہوں جو آپ کے ذہنوں میں جائے گا. ایک بندے کا دل کیا, میرے والد فوت ہو گئے, میں والد صاحب کو اصحال ثواب کرنا چاہتا ہوں. اچھا میں کیا کروں گا؟ گھر میں ایک بکرا رکھا ہوا ہے, میں والد صاحب کے اصحال ثواب کے لیے بکرا دوں گا. یہ بکرا رکھا ہے, کسی نے پوچھا بیچو گے؟ کہا جی نہیں, ابا جی کے لیے رکھا ہے, فوت ہو گئے ہیں, ان کے اصحال ثواب کے لیے رکھا ہے. اچھا اب اس بندے نے کیا کیا؟ بکرا ذبح کیا. اب یہ دینا چاہتا ہے. جب بکرا ذبح کیا, کیا اس نے یہ کہا تھا بسم اللہ پڑھنے کے بعد کہ ابا جی کا نام؟ نہیں, اس نے ذبح کیا ہے, پڑھا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, یہ پڑھا ہے. اس مقام پر رب کا نام لینا ہے, غیر کا نام آئے گا چیز حرام ہو جائے گی. یہ قرآن پاک کا عنوان ہے. جس وقت ہم کوئی بھی جانور کسی بزرگ کے نام کا اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا دیتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو نام اس بزرگ کا ہوتا ہے, نا, ہم یہ کرتے ہیں ذبح رب کے نام پر ہوتا ہے. اور نیت کیا ہوتی ہے؟ اے اللہ اس پر تو جو ثواب دے گا, ہم ثواب تیرے پیارے بندے کو پیش کر رہے ہیں. یہ ہے. اب کہاں شرک ہے اور کہاں یہ بات ہے؟ اور پھر بدعت کی تعریف اپنے ذہن میں رکھیے. بدعت وہ کام ہوتا ہے جس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو.
بدعت وہ کام ہوتا ہے جس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق، بہت سوچ سمجھ کر میں نے جملہ بولا ہے، جس کام کا تعلق دین اسلام سے نہ ہو وہ بدعت ہوتی ہے۔ یہ آگے ٹاپک اس میں مزید بھی گفتگو ہے، یعنی بدعت کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ اچھی بدعت، جیسے حضرت عمر نے جماعت قائم کی اور قائم کرنے کے بعد کیا کہا کہ میں نے اچھی بدعت کا آغاز کیا ہے۔ رمضان شریف کے اندر جماعت قائم کیا آپ نے تو آپ نے جملہ بولا، لیکن سنیے، بدعت وہ کام جس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں ذرا دو چار کاموں کے نام لینے لگا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ ان کا دین اسلام کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر محفل میلاد کرنا چاہتا ہوں، آواز آ گئی بدعت ہے، بھائی کیوں؟ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، نہیں کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گا، رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، نہ اللہ نے کہا نہ رسول اللہ نے کیا، بدعت ہے، نہیں کرنا۔ میں نے کہا بدعت کی تعریف یہ ہے وہ کام جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم ذرا میلاد کی محفل کو کھول کے دیکھتے ہیں، کیا اس کا تعلق دین اسلام سے ہے یا دین اسلام سے نہیں ہے۔ جس نے محفل میلاد کروائی اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے کی قرآن کی تلاوت۔ کیا کہا؟ بھائی اپنا ساری لا دو مجھے پتا تو چلے کہ میں تیر ہوا میں نہیں پھینک رہا، مجھے پتا ہے کہ یہ شعر و شاعری والی قوم ہے، مشکل لفظ انہیں سمجھ نہیں آتے، اور یہی تو ہمارا کباڑا ہے، یہی تو ہمارا کباڑا ہے، ہم نے دین سمجھا ہی نہیں اور نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور جب کبھی کوئی بندہ دوسرا بات کر دیتا ہے تو ہماری آنکھیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہائے میں غلط ہوں کیسے ہی، اگر میں نے پڑھا ہوتا، اگر میں نے سمجھا ہوتا تو یہ خیال مجھے پیدا ہی نہیں ہوتا، میں تو پہاڑ کی طرح مضبوط رہتا کہ میں صحیح ہوں، اور جس عقیدے پر میں ہوں، صرف میں نہیں، 14 صدیوں کے سارے اکابر اسی عقیدے کی ترجمانی کرنے والے۔ اچھا میلاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تلاوت۔ آپ مجھے بتاؤ تلاوت کا دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ ہے نا، بے شمار فضائل ہیں، رسول اللہ کی یہ حدیث شریف ہے جو کہتا ہے الف لام میم۔ میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ اس الف لام میم پر 10 نیکیاں دیتا ہے، بلکہ اللہ الف پر علاوہ، لام پر علاوہ، میم پر علاوہ، صرف یہ تلاوت کرنے پر اللہ بندے کو 30 نیکیوں کا نور عطا فرماتا ہے۔ اچھا محفل میلاد ہو رہی ہے، پہلا کام ہو گیا تلاوت، دین کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسرا کام محفل میلاد میں ہوتا ہے نعت۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، محفلوں میں آپ آتے جاتے رہتے ہو، ظاہر ہے ہماری محفلوں کے اندر کوئی گانے باجے تھوڑے، ہماری محفلوں کے اندر کوئی کنجریوں کا ڈانس تھوڑا ہوتا ہے۔ محفل میلاد جس کا نام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، تلاوت، اس کے بعد نعت۔ بدعت وہ ہے جس کا دین مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ نعت کا تعلق حضور کے دین کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ درجنوں مجھ سے حدیثیں سن لو، صحابہ نے حضور کے سامنے نعتیں پڑھی، اور میں کہتا ہوں صحابہ تو صحابہ ہیں، اللہ قرآن میں بھی تو سونے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ کیا ہے؟ وضو کا مسئلہ تو نہیں، یہ سونے مصطفیٰ کے چہرے کی نعت ہے۔ یاسین، یہ مصطفیٰ کی نعت ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ مصطفیٰ کی نعت ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ مصطفیٰ کی نعت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ مصطفیٰ کی نعت ہے۔ جب اللہ اللہ ہو کے نعت پڑھ رہا ہے تو دور حاضر کے بندوں کو کیا ہے؟ چلو پڑھنے کا گر نہیں ہے، سن تو سکتے ہو نا۔ دوسرا کام محفل میلاد میں کیا ہے؟ نعت۔ تو نعت کا دین مصطفیٰ سے تعلق ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اچھا ایک تیسرا کام ہوتا ہے محفل میلاد کے اندر، درس و بیان، قرآن سنایا جاتا ہے، حدیث بتائی جاتی ہے، سیرت بتائی جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ نعت ہو گئی، تلاوت ہو گئی، پھر کوئی مبلغ آتا ہے بیان کرنے والا، وہ لوگوں کو تعریف سناتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، قرآن کی، مذہب کا پیغام دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کیا محفلیں لگا کے مذہب سیکھنا سکھانا اس کا تعلق دین سے ہے کہ نہیں؟ ہے نا۔ اچھا جب یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سلام پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ روٹین محفل کی بتا رہا ہوں، آخر میں سلام پڑھتے ہیں۔ تو کیا مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا اس کا تعلق دین سے ہے کہ نہیں؟ اچھا جب درود و سلام پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں نا، پھر سارے مل کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ کس سے؟
اور ہم مزار پہ بھی چلے جائیں، مزار والے سے نہیں. یہ ایک بندہ نا قبرستان کی بات ہے، قبرستان کے اندر میں حاضر تھا تو دعا مانگ رہا تھا تو کہنے لگا ادھر منہ کر کے دعا نہ مانگو. اچھا میں نے کہا جی کدھر کریں؟ کہنے لگا جی کعبے کی طرف کریں. میں نے کہا اچھا کیوں؟ کہا میں گزر رہا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آپ قبر والے سے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا یار مانگ میں رہا تھا، لگ تمہیں کیوں رہا ہے؟ مجھ سے پوچھنا میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ کیا منہ ادھر کرنے سے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے قبر پر حاضری دینا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پیٹھ کر کے حاضری تو نہیں دیتے، قبر پر جب بھی حاضری دو گے چہرے کی طرف سے دو گے. یہ سنت کریمہ ہے، حدیث شریف کے اندر موجود ہے. تو جب کام میں کر رہا ہوں تو وضاحت میں دوں گا نا، عقیدہ میرا ہے وضاحت میں دوں گا، کسی دوسرے کی وضاحت قابل قبول لوگ یہ ایسا شرک کہیں نہ ہو جائے. بھئی ہمیں شرک کی تعریف پتا ہے، شرک کے خطرے ناک نتائج پتا ہے، جو چیز شرک ہے وہ شرک ہے. اچھا جس وقت ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. دعا ہمیشہ کس سے مانگنی ہے؟ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، حضور کے روضے پہ بھی جائیں گے تو دعا کس سے مانگنی ہے؟ دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ہو سکتی. اچھا میں نے چند کاموں کے نام لیا، ایک آخری کام بھی ہوتا ہے کھانا کھلانا. کوئی لنگر ہوتا ہے، تبرک ہوتا ہے، مسلمانوں کو کھلایا جاتا ہے. مجھے بتاؤ یہ کھانا کھلانا یہ دین مصطفیٰ میں ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ نے کہا جی بدعت بدعت بدعت، میلاد نہیں کرنا بدعت ہے. میں نے کہا بدعت وہ چیز جس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. جب میں نے میلاد کھول کے دیکھا تلاوت نظر آئی، یہ بھی اسلام میں ہے، نعت نظر آئی، یہ بھی اسلام میں ہے، بیان نظر آیا، یہ بھی اسلام میں ہے، درود و سلام نظر آیا، یہ بھی اسلام میں ہے، اور لنگر کھانا اور کھلانا نظر آیا، یہ بھی اسلام میں ہے. تو پھر اس میں بدعت کیا ہے؟ یہ تو دغا ہے، یہ تو خیانت ہے، یہ تو علم کی دنیا کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرنے والی بات ہے. آج بھی میں نے کچھ اصولی باتیں آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ اس عنوان کو محبت والا عنوان ہے، مزید آگے بڑھائیں گے، کچھ اور باتیں سیکھیں گے ہم، وہ چیزیں جو ذہن کے اندر آ کر انتشار پیدا کرتی ہیں. آج کی نشست کے اندر دو باتیں یاد رکھیے گا. حدیث کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی، تقریری، اور جائز ہونے کے اعتبار سے کاموں کی 5 قسمیں ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب اور مباح.